نوری صاحب، ابھی پرویز اندھیلا صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو چوری چکاری اور ان معاملات میں اندر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں، آپ عدالتوں سے رجوع کریں اور عدالتوں سے کوئی راستہ نکلوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور ہم ایک تقریر اور تحریر والے لوگ ہیں، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہم رہتے ہوئے معاملات کو اداروں تک، یعنی کہ سپریم کورٹ تک لے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن تک لے جاتے ہیں۔ ہم نے کون سا ایسا غیر قانونی کام کیا جس میں آپ سمجھیں کہ جی ہم کوئی اللہ معاف کرے کہ ہاتھوں میں کوئی ہتھیار اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تبدیلی لانی ہے وہ اپنے عمل سے لانی ہے، اور مطلب اپنے جو ہمیں آئین اور قانون نے جو ہمیں دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس کے انڈر ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ اب اس کو آپ کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اب صرف میں ایک مثال دوں گا کہ خان صاحب کی ملاقات ہے، ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، اچھا عدالتوں نے فیصلے بھی دیے، وہ فیصلہ لگا کے ساتھ ہر منگل کو، ہر تھرسڈے کو جو ہے وہ ایک لسٹ جمع کرائی جاتی ہے کورٹس کے آرڈرز کے مطابق کہ جی یہ شخصیات، یہ افراد جو ہیں یہ ملاقات کریں گے، یہ ملاقات کریں گی۔ اور پھر آج تو دیکھیں سب نے یہ کہا، فیملی نے کہا، وزیر اعلیٰ نے کہا، سب لیڈر نے کہا کہ ہم خان صاحب سے ہماری ملاقات کرا دیں، ہم کوئی سیاسی بحث نہیں کریں گے، کوئی آ کے باہر ہم ایسا بیان جاری نہیں کریں گے جس میں کسی کے لیے تو سر پھر گارنٹی کیا دیں گے آپ کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے ملاقات کے بعد؟ دیکھیں جب میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مطلب نیشنل حک اپ پہ جب بات ہو رہی ہے تو یقیناً زبان کا بھی کوئی پاس ہوتا ہے، کچھ جب کہا جاتا ہے تو اس کو اون بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آل ایٹ ونس آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو سر کوئی گارنٹر نہیں ہے کہ جس پر حکومت اعتبار کر سکے؟ یوں لگتا ہے کہ پھر کوئی ایک بھی گارنٹر نہیں ہے سر۔ اصل میں نہیں، میری بات سنیں نا، گورنمنٹ جو ہے وہ انسیکیور ہے۔ حالانکہ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ جو پاکستان کے آج میجر ایشو ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کے بارے میں خود میں سمجھتا ہوں کابینہ کے اندر بڑے اہم وزیر نے نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، یہ ڈیلیور کرنے سے قاصر ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈیلیور کرنے سے قاصر ہیں، وہ اپنے وزراء کی جو کارکردگی ہے اس کے تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرا لیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو ان کو لگتا ہے کہ اگر جو پی ٹی آئی کے معاملات چیزیں سیدھی ہوتی ہیں تو وہ پھر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو مین کرکس پوائنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کی تائید تو حاصل ہے ہی نہیں۔ پھر اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں، تو پھر وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے آئے ہیں، حکومت ہی کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، چاہے ہم قانون اور بہتری کی جانب جائیں۔ ہم کبھی بھی پاکستان کے اندر انسرٹنٹی نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ بیرسٹر صاحب، سر زبردستی کی شادی تھی، ٹوٹ گئی، تو سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دن سنیں گے کہ آپ کی سپورٹ ختم ہو گئی جب آپ اپنے عہدوں سے استعفے دے دیں گے، صدارت چھوڑ دیں، گورنرشپ چھوڑ دیں اور باقی آئینی عہدے چھوڑ دیں۔ تو سر یہ تو واقعی یہ بات انہوں نے ویسے تو نہیں جانے دینی کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ حرام، تو آپ کا مینڈیٹ حلال ہو گیا؟ دیکھیے حلال حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مینڈیٹ اگر ان کا حلال ہے تو یہ لوگوں میں پروف کریں، ہمیں تو نہیں پتا نا۔ شور تو اٹھا ہے فارم 47 کا۔ اب یہ تاریخ ہے کہ پی ایم ایل این جب بھی الیکشن 88 سے لے کے 90 اور پھر اصغر خان کیس میں فیصلہ آئی جی آئی کا بنوایا جانا اور پچھلے الیکشن تک، تو ایک شور تو اٹھا ہے۔ اس شور کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ جو ہمارے دوست بار بار ہمیں کہتے ہیں، یہ جو جیلوں میں بیٹھے تھے، حوالاتوں سے انہیں نکال کے ہم نے ایوانوں تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر اور 2 گورنر ہاؤس خالی ہونے سے اور ایک چیئرمین سینٹ کا عہدہ تو ان کی حکومت بچ جائے گی، تو گورنرز کو تو یہ ابھی چھٹی کروا سکتے ہیں جب ان کا دل چاہے، پرائم منسٹر ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، نیا گورنر بنا سکتے ہیں، کسی نے روکا نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ عدم اعتماد لے آئے، پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، ہم کوئی ویسے نہیں بیٹھے ہیں۔ ایوان صدر میں بھی اگر یہ نکالنا چاہتے ہیں
تو طریقہ آئین کے اندر موجود ہے، اور ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے انہیں کیسے نہیں، اگر ہم نے نکالنا ہوگا تو ہم بچے نہیں ہیں، ہم آئین بنانے والی جماعت ہیں. ہم نے پہلے بھی عدم اعتماد سے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی، اگر ہم نے کرنی ہوگی تو ہم کر لیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے عہدے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا. یہ لیکن سر اس دفعہ تو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سر، ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے. یہ تو آئینی طریقہ اختیار کر رہے ہیں نا، ہم کون سا کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہ ہمیں روز پوچھنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ بات چلی ہے عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں سر پھر آپ؟ نہیں، ہم نے تو بھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جب ہمارا اعتماد نہیں رہے گا تو پھر ہم عدم اعتماد کی طرف ہی جائیں گے.